السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات بخشش مانگنے کی، روزی مانگنے کی رات، مصیبتوں، بیماریوں، پریشانیوں، بے اولادی، اولاد کی نافرمانی سے نجات مانگنے کی رات ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات آئے تو اس میں عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ پاک اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمانی دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں نے اسے بخش دیا، ہے کوئی روزی مانگنے والا، میں نے اسے روزی دے دی، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا جو مجھ سے عافیت مانگے، ہے کوئی ایسا تو میں نے اسے عافیت دے دی، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا تو میں اسے مغفرت کر دوں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ شب برات کے 6 نوافل کے بارے میں کچھ عرض کرتی ہوں۔ امیر المومنین پہلی صدی کے مجدد حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شعبان المعظم کی نصف رات یعنی 15ویں رات یعنی شب برات کو عبادت کر رہے تھے۔ آپ نے جب سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا۔ اس میں پتہ ہے کیا لکھا ہوا تھا؟ خدائے مالک غالب کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا یہ پروانہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کو عطا ہوا ہے۔ تو شب برات عبادت کی رات ہے، شب برات نوافل کی رات ہے، دعاؤں کی رات ہے، نماز کی رات ہے، کثرت درود کی رات ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس سے معافی مانگنے کی رات ہے۔ اور اولیاء اکرام کی یہ روٹین رہتی تھی کہ وہ شب برات پر مغرب کی نماز کے فرض اور سنتوں کے بعد 6 رکعت 2 کر کے پڑھتے تھے۔ پہلی 2 رکعتوں میں یہ نیت کرتے تھے، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے اور اس کی نیت یہ رہتی تھی، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ پھر 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے تیسری مرتبہ۔ اس میں کیا نیت ہوگی؟ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ نوافل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان 6 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہے وہ صورتیں پڑھ لے، چاہے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھے، سورہ اخلاص پڑھ لے، انشاءاللہ ہر رکعت میں ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنے سے 1 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا، ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد پوری سورہ پڑھنی ہے۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار 21 ٹائم قل هو اللہ احد پوری سورہ پڑھنی ہے۔ پھر سورہ یاسین، یعنی یہ کر لے یا یہ کر لے، یہ دونوں میں سے ایک آپشن ہے۔ اگر آپ 2 رکعت نماز دراز عمر پڑھتے ہیں تو آپ کو اگر یاسین نہیں پڑھ سکتے آپ 3 بار تو آپ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور اگر آپ کو یاسین اچھی اسپیڈ ہے آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ 3 بار سورہ یاسین پڑھ لیں، اور اگر ہو سکے تو آپ دونوں پڑھ لیں۔ انشاءاللہ الکریم شب برات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگنے لگے گا۔ ہر بار 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ ہر بار سورہ یاسین کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھیے، اور یہ آپ کہیں سے بھی آپ کی کتاب ہوگی اس میں سے دیکھ لیجئے، یا تو پھر یوٹیوب میں سے کہیں سے آپ سرچ کیجئے، اور ان نماز کے درمیان میں آپ کو نصف شعبان کی
دعا بھی ضرور ایک ایک مرتبہ پڑھنی ہے، اللہ کے حکم سے آپ کو بہت ثواب ملے گا اس کے پڑھنے سے۔ اور آپ کو آقا کا مہینہ امیر المومنین رسالہ جو ہے اس میں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عیدین یعنی عید الفطر کی رات اور شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات عبادت میں جاگ کر گزاری، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ پاک جہنم سے اتنوں کو عذاب فرماتا ہے جتنے بنی قلب کی بکریوں کے بال، مگر مشرک اور عداوت کا کیا مطلب ہے کہ دشمنی رکھتے ہیں ایک دوسرے سے، دشمنی اور رشتوں کو توڑنے والے ہے نا، آپس میں جو دشمنی رکھتے ہیں اور رشتہ کاٹنے والے یعنی خونی رشتے ہوتے ہیں اس سے تعلقات ختم کر لیتے ہیں، تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانے والے، والدین یعنی پیرنٹس کے نافرمانی کرنے والے، اور جو شراب پیتا ہو، شراب کے عادی ہو، ان کی طرف اللہ پاک شب برات کی رات نظر رحمت نہیں کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص شب برات میں 100 رکعت نوافل پڑھے گا تو اللہ پاک اس کے پاس 100 فرشتے بھیجے گا، جن میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی بشارت سنائیں گے اور 30 فرشتے اسے عذاب نار سے بچائیں گے، 30 فرشتے اس سے دنیا کی آفت بلاؤں سے دور کریں گے اور 10 فرشتے اس سے شیطان کے مکر و فریب کو دور کریں گے 100 رکعت نوافل پڑھنے کے بعد۔ تو آپ لوگ شب برات کی رات میں اپنی نماز کا، اپنی عبادت کا، دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ اس ایک رات کو آپ کو غفلت میں نہیں بتانا ہے، اللہ کے حکم سے وہ رات آپ کو نصیب ہوئی ہے، بہت ہی برکت والی رات ہے۔ تو آپ لوگ کوشش کیجیے کہ شب برات کی رات جتنی ہو سکے اتنی دعائیں پڑھیں، نمازیں ادا کریں، اللہ سے مانگیں، رو رو کر اللہ سے مانگے، کیونکہ اس رات اللہ پاک ہماری نصیب لکھتا ہے۔ ہمارے آنے والی زندگی میں ہماری موت، ہماری کام، ہمارا جاب، ہماری جو کچھ بھی ہمارے نصیب سے جڑا ہوا ہے وہ ہر ایک چیز اللہ پاک لکھتے ہیں، ہماری نصیب لکھی جاتی ہے۔ تو آپ لوگ اپنے اچھے نصیب کے لیے، اپنے بچوں کے اچھے نصیب کے لیے، اپنے گھر میں روزی برکت ہر ایک چیز کے لیے آپ سوچئے کہ وہ ایک رات دی گئی ہے آپ کے پاس، آپ چاہیں تو اپنے نصیب کو دعاؤں کی برکت سے بھی بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ کے نصیب میں کچھ بہتر نہیں ہے تو آپ اللہ کے دربار میں رو رو کر اپنے حق کے لیے، اپنے لیے ایک بہترین معاملہ مانگ سکتے ہیں۔ تو اس رات کو آپ غفلت میں بالکل نہ بتائیں۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ یہ نوافل پڑھنے کے بعد جتنا ہو سکے اتنی عبادت میں پوری رات فجر تک کے گزار دیں۔ اگر آپ کو نماز پڑھنے میں تھکاوٹ ہو گئی ہے تو آپ کیا کریں کہ تسبیحات لے لیں، اس کے بعد آپ درود شریف کی تسبیحات پڑھیں، استغفار کریں، جتنا ہو سکے اتنا استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ سے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ دینے والی ذات ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی اس رات کی تمام عبادتیں اللہ پاک ضرور قبول کریں گے، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد کریں۔ انشاءاللہ ہم بھی اس رات میں انشاءاللہ اپنے تمام سبسکرائبر کو خاص یاد کریں گے۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز دعائیں قبول کرے، اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، اللہ پاک آپ کے گھر میں برکت دے، روزی میں برکت دے، اللہ آپ کے ان تمام مسئلے مسائل کو حل کرے جس میں آپ مبتلا ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے برائے مہربانی میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں بھی لکھیے کہ آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا اور آپ کو اور کس قسم کا وظیفہ چاہیے، آپ مجھے وہ بھی بتائیے تاکہ میں آپ کو وہ وظیفہ آپ تک کے بھیج سکوں۔ بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے جتنے بھی شب برات کے وظیفے اور آئندہ آنے والے رمضان میں جو آنے والے ایک ایک دن کے وظیفے
سے جڑے رہیے. آپ کو آپ کی زندگی کے لیے بہترین وظیفہ انشاءاللہ میں بھیجتے رہوں گی. تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے. اللہ حافظ.